السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں کینیڈا کے 1000 آئلینڈ میں اور اس وقت ہم ایک فیری پہ مزیدار سا سفر کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے آفتاب صاحب جن کے ساتھ اور خبرہار کی ٹیم بھی میرے ساتھ انٹرسٹنگلی موجود ہے اس وقت ادھر. ان سے ہم اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے, وہ آپ کے ساتھ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے آج اس اتنے خوبصورت سنی ڈے میں ان 1000 آئلینڈس پہ سیر کرنا. اچھا سر, ہاؤ آر یو؟ سب سے پہلے تو آپ سے شروع. I'm good, thank you very much. کیسا چل رہا ہے آپ کا دن, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اتنا خوبصورت کروز ہے, سارے دوستوں کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ میں آیا ہوں, لیکن کاش دن کا انتخاب یہ نہ ہوتا, کیونکہ آج میرا دل اس قدر دکھی ہے کہ یہ کروز تو کیا, اس سے بھی بڑا ہم نے الاسکا بھی جانا ہوتا تو میں انجوائے نہ کرتا, کیونکہ آج میں جو وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بنا پہ بہت دکھی فیل کر رہا ہوں. اور عمران ریاض میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے, لیکن یہ کم پتہ ہے لوگوں کو کہ وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ہی ایک نہیں ہے, وہ میرا باقاعدہ چھوٹا بھائی ہے. وہ اس طرح کا چھوٹا بھائی ہے کہ جسے میں چھوٹے کے طور پہ کہتا ہوں تو میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اسے سلامت رکھے. اور وہ ایک بہت پرجوش آدمی ہے, بہت جوشیلا آدمی ہے. میں بلکہ بعض اوقات اسے کہا کرتا ہوں کہ اپنا ایک سیل نکال کے رکھا کرو, تم اوور چارجڈ ہوتے ہو. اس جیسے پیور لوگوں کی ایک طرح سے ٹریجڈی بھی یہ ہے کہ یہ جب محبت کرنے پہ آتے ہیں نا تو ٹوٹ کر پاگلوں کی طرح کرتے ہیں. تو اسے عمران کے ساتھ محبت بھی ہے, لیکن یاد رکھیے اسے امپورٹڈ سے نفرت بھی ہے. اور وہ اس لیے نہیں کرتا نفرت کہ یہ امپورٹڈ ہیں, اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے نقب زنی کی تھی. یہ جس روٹ کو اڈاپٹ کر کے آئے تھے, ہر ایک اس سے دکھی ہے, پشیمان ہے, نادم ہے. میں تو بیرون ملک آ کے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ چہرہ چھپا لیا جائے, اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ جن ہینڈلرز کا ذکر ہمیشہ عمران ریاض خان کیا کرتا ہے, میں ان کی خدمت میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ کو عمران سے اتنی چڑ تھی نا, اگر ہمارے بیرونی مالکوں نے الٹیمیٹم دے ہی دیا تھا تو ٹھیک ہے عمران کو نکال لیتے. عمران 3 سال بعد, سال بعد, 2 سال بعد پھر آ جاتا اگر اس نے آنا ہوتا. لیکن یہ جو کچھ آپ نے ہمارے سروں پہ تھوپ دیا ہے, اس سے تو یقین کریں وہ بھی بہت شرمندہ ہوگا جس نے عمران کو نکلوایا ہے. یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ جو اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان میں, جس میں سب شامل ہیں, جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں, پاکستان کی جو گدھا گاڑی ہے اس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کو چیریٹ کی طرح بھگانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں. میں ان سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ تم نے عمران خان کے لیے اتنی مہربانی کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے والد کے بعد اگر اسے کسی اور کا احسان مند ہونا چاہیے تو وہ تم لوگ ہو کہ ایک مری ہوئی پی ٹی آئی میں تم نے پھر سے جان ڈال دی. وہ عمران جس کا اپروول ریٹ 10% سے بھی نیچے آ چکا تھا, وہ 80s کو کراس کر گیا ہے. پوری دنیا میں لوگ اس سے محبت کرتے تھے, اب اس کو واپس لانا اپنی ضد سمجھتے ہیں. یہ ووٹ کے حوالے سے اتنے اہم نہیں ہوں گے, آپ نے ووٹ کی راہیں مسدود کر دی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ان کی بھیجی ہوئی ریمیٹنس بہت سو کی تنخواہ بنتی ہے, یہ بات بھولنے والی نہیں ہے. سر جیسے آپ خود بھی مینشن کرتے ہیں اور میں خود اس کی وٹنس دیکھتی ہوں کہ جو ہرڈلز انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کے حق میں ہی گئی ہیں. دیکھو, اور یہ آخری ان کے تابوت میں آخری کیل, اور عمران کے لیے, عمران خان کے لیے جو بیسٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ لاشعوری طور پہ عمران کو لاتعداد جانشین مہیا کر رہے ہیں. عمران ریاض خان is going to be the first amongst so many other successors, other comrades,
closest comrades of عمران خان. تو اسی طرح کے 5-7 اور عمران ریاض پیدا ہو جائیں گے. میں اب بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لو, سمجھداری کا ثبوت دو فار اے چینج. وہ کہ سمجھداری کا تمہارے ساتھ بہت کم عمل دخل ہے, تو اب بھی وقت ہے یہ جو خرابی کر چکے ہو اس کو انڈو کرو, ورنہ یہ وہ نوخنوں کی لگائی ہوتی ہیں جو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. ہمیں اوپر جانا ہے کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیف نہیں ہے. وہ جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے ویکیویٹ کریں. اچھا جی, اب ہم ساتھ لائیو کہہ رہے تھے. اچھا یہ اتنے کراؤڈ میں ہم آگے میرے خیال انہوں نے ڈاک کرنی ہے یہاں. ہاں ڈاک ہونے لگے. آئی تھنک اچھا جی, تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو مشکلات آج انہوں نے کریٹ کر دی ہیں اپنے لیے نہیں تو کم از کم پاکستان کے لیے بہت کی ہیں. اگر یہ سمجھیں تو اپنے لیے 2 گنا زیادہ. یہ سارے گڑھے جو کسی کے لیے کھودے چلے جا رہے ہیں اس خود بار بار دھڑام سے خود اس میں گر جاتے ہیں. تو یہ جو آخری گڑھا انہوں نے عمران ریاض خان والا کھودا ہے, اب بھی وقت ہے عقل کے ناخن لو. میں اگر پاکستان میں ہوتا, آئی وش میں آج پاکستان میں ہوتا, میں اپنے بھائی بندوں کے ساتھ کھڑا ہوتا, میں پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ کرتا, میں جہاں ممکن ہے میں ایک مظاہرہ کرتا اپنے صحافی بھائی کے لیے, ایک مظاہرہ کرتا اپنے سگے بھائی کے لیے, کیونکہ عمران ریاض خان کو آپ جانتے نہیں ہیں. میں آپ کو صرف سمجھاتا کہ عمران ریاض خان کو تم ایک عام سا آدمی سمجھ رہے ہو, اس کو تم جتنا تنگ کرو گے وہ اتنا لوہے سے بھی زیادہ ٹائٹینیم میں کنورٹ کر رہے ہو. مجھے یاد آ رہا ہے ریمبو فلم کا ایک سین جس میں ریمبو کو بظاہر چھڑوانے ایک بڑا افسر آتا ہے, تو جیل حکام کہتے ہیں کہ تم ریمبو کو ہم سے بچانے آئے ہو, تو وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ریمبو سے بچانے آیا ہوں. آپ یقین کیجئے آپ عمران خان کو ایک بہت تگڑا سکسیسر دے چکے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. وی ول وائنڈ اٹ اپ ہیئر کیونکہ میرا خیال ہے اب ہم ڈاک کرنے لگے ہیں. اور میں یہ تو ہو گئی اب ایک سیریس نوعیت کی بات. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آفتاب صاحب نے اپنے نیوز شیئر کی, اور واقعی دعا ہے, میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا حامی و ناصر, حق و سچ کو جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب کو توفیق دے, اور حق جو ہے وہ آگے جائے, اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے وہ میں اب اس کو وائنڈ اپ کروں گی, اور میں ایک ہم نے سیشن رکھنا ہے بعد میں اپنے کمیڈینس کے ساتھ, وہ ہم بعد میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ و ناصر. سوری وی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ. بائے بائے.